اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے حدیث کا موضوع ہے نرم دلی۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نرم دل ہے اور وہ نرم دلی کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2590 پر 3 کی کتاب سے لی گئی ہے۔ آج کے حدیث کا موضوع نرم دلی، کہانی سبکتگین کی نرم دلی۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2593۔ نرم دلی اللہ کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مخلوق پر بہت مہربان ہے اور وہ جانوروں اور کیڑوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نرم دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی رحم دلی کا سبق دیا۔ چنانچہ ہم اسلام میں بہت سی کہانیاں دیکھ سکتے ہیں جہاں مسلمان اللہ کے مخلوق کے ساتھ بہت مہربان نظر آتا ہے۔ آج ہم نرم دلی کی ایک بہت ہی اچھی سی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کی کہانی کا نام سبکتگین کی نرم دلی ہے۔ چلیے آئے اس کہانی کو پڑھتے ہیں۔ سبکتگین کی نرم دلی۔ سبکتگین جوانی میں غلام تھا اور بعد میں اس نے اپنے مالک الپتگین کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ غلام تھا۔ ایک بار وہ اپنے مالک کے شکار کے لیے گیا۔ وہ پورا دن شکار ڈھونڈتا ہے لیکن شکار نہیں ملتا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اسے ایک جھیل کے قریب ایک ہرن کا بچہ ملا۔ وہ خوش تھا، آخر کار اسے کچھ تو مل گیا۔ اس نے دوڑ کر ہرن کے بچے کو پکڑ لیا اور اسے کھینچ لیا۔ ہرن کا بچہ بہت چھوٹا سا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے ہرن کے بچے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا اور اپنی سواری شروع کی۔ اندھیرا ہونے والا تھا۔ بہت جلد وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تیزی سے سوار ہوا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس مڑا تو اس نے ایک ہرنی کو دیکھا۔ اس نے سوچا یہ ہرن کا بچہ میرے لیے کافی ہے، مجھے ہرنی کا شکار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نے اپنا سفر جاری رکھا یہ سوچ کر۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا ہرنی اب بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ وہ سوچنے لگا ہرنی اس کے کیوں پیروی کر رہی ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ خود کو خطرے میں کیوں ڈال رہی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ وہ اپنی گہری سوچ میں تھا۔ اس کی نظر ہرنی کی آنکھوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ہرنی بہت فکر مند نظر آ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں پریشان ہیں، بھری بھری ہیں اور اسے دل للچاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے دماغ نے فوراً سوچا کہ کیا یہ ماں ہرنی ہے؟ اس نے سوچا اور وہ ہے، ارے ہاں وہ ایک ماں ہی ہے۔ صرف ایک ماں ہی خود کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے انہیں الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا اور ہرن کے بچے کو آزاد کر دیا۔ وہ بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ماں مہربان تھی اور ہرن کا بچہ خوش تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں رہا اور محبت کے لمحات کو محسوس کیا۔ پھر وہ سوار ہوتا ہے اور اس جذباتی منظر پر آخری نظر دیکھنے کے لیے گھومتا ہے یا آخری نظر رکھنے کے لیے گھومتا ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہرنی کی آنکھیں اس کے شکر گزار تھیں۔ وہ مطمئن تھا کہ ہرنی خوش ہے۔ اس دن اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اسے اس کے حسن سلوک پر بہت اطمینان ملا۔ اس رات جب وہ سوتا ہے تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ ہرن اس سے کہہ رہا تھا کہ
تم ایک نیک آدمی ہو، ایک دن تم ضرور بادشاہ بنو گے۔ کئی سال بعد اس کا خواب پورا ہوا اور وہ کچھ سالوں کے بعد غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ اس کی نیکیاں اور شفقتیں اسی طرح اس کی طرف لوٹ آئیں۔ تو پیارے طالب العلم، ہمیں بھی ہمیشہ ہر ایک کو خوش اور مطمئن رکھنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ رحم دل ہونا چاہیے۔ اب آپ کو اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنا چاہیے اور اسے اچھی طرح سیکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن و شکرن۔